الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقدم يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا ما هممت قال هممت أن أقعد
وعذر النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة قال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فقصر أهل المسجد من الليلة الثالثة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقال بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي 3 من الشهر وصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخففنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فقصر الناس ثم اجتمعوا من الليل 3 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. أنا عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له وسيرا فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس لیے ہم اپنے اصل مضمون کو روک کر رمضان المبارک کے بارے میں صرف ایک بات کہ قیام رمضان کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، قیام رمضان کس کو کہتے ہیں اور قیام رمضان ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اور دن بدن معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس معاملے میں عرض کروں گا
اس وقت جو آپ کے سامنے قرآن کریم سے میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور اس کے بعد جو احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ابو داود کی اور ترمذی کی ہیں۔ ان میں بھی ساری احادیث نہیں بلکہ انتخاب کر کے صرف اس تھوڑے سے وقت میں ان احادیث کو پیش کیا گیا ہے جن پر جتنے مکاتب فکر ہمارے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے دوسری امت سے زیادہ لازم کی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس پر ہمیشگی کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیہ کریمہ اتری اس سے پہلے بھی قیام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو آپ نے پوری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی، ہمیشہ پڑھی۔ اگر اتفاق ہو گیا کبھی ایک آدھ رات میں ایسی روایات ہیں کہ تہجد نہیں پڑھی جا سکی کسی جنگ کی وجہ سے، کسی سانحہ کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز قضاءً زور سے پہلے پہلے ادا کی، یعنی صبح طلوع ہونے کے بعد، فجر کے بعد زور سے پہلے پہلے اس کو قضا کیا۔ اس تہجد کی نماز کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کر کے رمضان المبارک میں ادا کیا، اس کا نام قیام رمضان رکھا۔ جو احادیث اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں تقریباً ہر ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بڑی تاکید کی، بار بار ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک میں اپنا احتساب کرتے ہوئے غور و فکر سے قرآن پڑھ کر رات قیام میں گزاری یا رات کا کچھ حصہ قیام میں گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اس معاملے میں آپ نے اتنی بار تاکیداً یہ ارشاد فرمایا کہ شاید کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو، لیکن پوری زندگی میں اس کو باجماعت اعلان کر کے، جیسے 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے، فرض نماز کی جاتی ہے ادا، یعنی کہ آذان، اہتمام، کبھی نہیں کیا۔ آپ کا ذاتی معمول بھی یہ تھا کہ آپ کبھی اس نماز کو قضا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ضائع نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن یہ ارشاد بار بار فرماتے کہ یہ نفل نماز ہے۔ اس نفل نماز میں یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس نماز کو ادا کریں۔
ایسا نہ ہو کہ اس نماز کو فرض سمجھ لیا جائے یا فرض کے برابر اس کا اہتمام کیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں امت یہ سمجھ لے کہ 5 نمازیں نہیں فرض ہیں بلکہ 6 ہیں. نہیں، فرض نمازیں 5 ہیں. یہ رات کی نماز ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز سونے کے بعد ادا کی جائے، یعنی عشاء کے بعد آدمی سو جائے. سونے کے بعد وہ آدھی رات کو، آدھے سے زیادہ رات کو، آدھے سے کم رات کو اٹھے اور باقاعدگی کے ساتھ وضو کرے اور انفرادی طور پر نماز پڑھے. اسی نماز کو جب رمضان کے علاوہ پڑھی جائے تو اس کو تہجد کہتے ہیں. رمضان المبارک میں اس سے زیادہ اہتمام کر کے لمبا قیام کر کے پڑھی جائے تو اس کو قیام رمضان سے موسوم کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس نماز کا زیادہ معروف اور زیادہ مشہور نام تراویح ہے. تراویح ترویحات ان کی جمع ہے اور ترویہ کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی گئی تو اس وقت 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد، ادا کرنے کے بعد کچھ وقفہ آرام کے لیے دیا گیا. اس آرام میں لوگوں نے کھایا پیا، اٹھے، اپنا کسل دور کیا، ادھر ادھر پھرے، پھر دوبارہ نماز شروع کر لی. اس لحاظ سے یہ نام نہ تو حدیث کا نام ہے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا نام ہے. تراویح نام ہے فقہا کا، اور فقہا کے بعد ہماری کتابیں اسلام کی جتنی ہیں ان میں یہ مشہور نام تراویح اس کا چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس نماز کا نام قیام رمضان ہے. قیام رمضان کی آپ نے بہت تاکید کی ہے، اور قیام رمضان کی آپ نے وہی 11 رکعت اور کبھی 13 رکعت ادا کی جو نماز تہجد کی رکعتیں ادا کی جاتی تھی. اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی کے زیادہ حصے میں رمضان المبارک کے آخری اشرا کا اعتکاف فرماتے ہیں. اعتکاف میں لازم ہے کہ جس شخص کو اعتکاف کرنا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کو مسجد کے اندر رہنا ہے. مسجد کے کسی کونے میں، پوری مسجد کے اندر اگر آدمی زیادہ ہیں تو الگ الگ کپڑے کا یا کوئی اور طریقہ حصیر بنا کر کے ایک جگہ گھیر کر دوسروں سے تخلیہ کر کے تو جگہ مقرر کی جا سکتی ہے. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرق کیا ہے جیسا کہ ابھی آپ حدیث میں پڑھ چکے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیونکہ حجرے کے بالکل قریب ہے نا، کہ اس مسجد کے اندر ایک حصیر بنا دو، یعنی چھوٹی سی جگہ گھیر دو. وہ صفوں کے ساتھ گھیری گئی یا کپڑے کے ساتھ گھیری گئی، بہرحال وہ حصیر بنایا گیا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیام فرمایا، یعنی اعتکاف. اعتکاف کی حالت میں چونکہ مسجد سے باہر نہیں جانا تھا، لہذا وہ رمضان المبارک کی صورت میں، رمضان المبارک میں مسجد ہی میں نماز ادا کی گئی. آپ نے نہ کسی کو کہا، نہ کسی سے اپیل کی اور نہ کسی کو ترغیب دی کہ تم آج رات میرے ساتھ قیام کرو. لیکن چونکہ آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب نماز تہجد ادا کرتے تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے، اتنا بلند آواز کہ دوسروں کو خراش بھی نہ کرے لیکن بالکل آہستہ بھی نہیں، ایسے کہ جو آدمی اپنا ذاتی طور پر پڑھ رہا ہے اس کو اچھی طرح سن بھی رہا ہے اور اس کے قریب کوئی جاگتا ہے تو وہ بھی سن رہا ہے. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا
جن کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لطف بالا ہی ہوگا۔ صحابہ اکرام نے اس سے یہ استفادہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے دیکھا تو پیچھے صف بنا کر کے اتفاق سے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، یہ 4 5 حدیث میں وضاحت آئی ہے اس کی کہ اس لحاظ سے جو لوگ آتے گئے تو اتفاقاً جماعت ہوتی گئی، یعنی کہ وہ صف میں ملتے گئے، وہ جتنے بھی ہوئے بہرحال صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ رمضان کے جتنے بقیہ روز ہیں یہ دن آپ کو مسجد ہی میں رہنا ہے۔ یہ 23ویں کی رات تھی جس روز یہ اتفاق ہوا۔ 23ویں کی رات کو جب صحابہ اکرام نے مسجد میں گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو جیسے انسان کوئی بات سنتا ہے تو باہر جا کر کے کہتا ہے، معنی اسی طریقے سے جن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، قرآن آپ کا سنا، انہوں نے باہر جا کر کے بات کی کہ آج بڑا لطف آیا قرآن کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جار قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس طریقے سے نماز میں شامل ہو گئے آپ کے ساتھ۔ صحابہ کا شوق، سبحان اللہ۔ اس بات کو جس آدمی نے سنا، حدیث میں یہ بات جو آپ کے سامنے عربی میں پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگلی رات آئی تو مسجد کھچا کھچ پڑ گئی، بہت صحابہ جمع ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ آدمی الگ بھی ہو تو اس کو پتہ تو چلتا ہے کہ بھائی لوگ آ جا رہے ہیں ادھر، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصیر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ میں بالکل آرام سے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنے اس جگہ سے جو مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی اس جگہ سے باہر نہیں نکلے۔ جتنی دیر بھی کسی نے انتظار کیا، کوئی ساری رات بیٹھا ہے یا آدھی رات بیٹھا ہے، گھنٹہ بیٹھا ہے، 10 منٹ بیٹھا ہے، انتظار کر کے کچھ چلے گئے کہ انہوں نے رات گزاری مسجد میں۔ لیکن اگلی رات جو آئی یعنی کہ 24 کے بعد 25ویں کی، تو 25ویں کی رات کو آپ نے نہ تو کسی کو یہ کہا کہ بھئی آج میں قیام کروں گا تم آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حصیر سے باہر نکل کر کے قرآن قیام میں پڑھا اور دیر تک پڑھتے رہے، اتنی دیر تک پڑھا کہ تیسرا حصہ رات کا، یعنی جتنی رات بقیہ رہتی تھی اس میں سے تیسرا حصہ رات کا پڑھتے رہے، اور صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے وہ اتفاقاً جماعت کے ساتھ نوافل میں مشغول شامل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام یعنی کہ وہ 11 رکعت اپنی جو ہیں وہ پوری کی، قیام مکمل کیا، آپ اٹھنے لگے تو ایک صحابی نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے یہ بات پوچھ لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی لطف آیا ہے، اگر بقیہ رات بھی ہماری ایسے ہی نوافل میں گزر جاتی تو بڑا لطف آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اللہ آپ کے اس شوق کو مزید زیادہ بڑھائے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے ایک نماز کو ختم کیا ہے تو بقیہ رات آپ سو کر گزاریں گے تو ان نفلوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، یعنی ساری رات کوئی جاگنا ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصیر میں چلے گئے، جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلی رات اسی رات ہے، وہ 26ویں کی رات بنتی ہے۔ اسی شوق سے جب صحابہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصیر سے باہر نہیں نکلے۔ ادب جانتے تھے، اور پیغمبر کوئی ملا نہیں تھا کہ جب بھی چاہے پیچھے آنے والا کہ حضرت دیر ہو رہی ہے ادھر آؤ، نہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن کھنکارتے رہے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ بہرحال توجہ نہیں کی آپ نے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ یہ وضاحت آپ عربی زبان میں سن چکے ہیں، کیونکہ زبان عربی تھی اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں۔
بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے اذان کے بعد جب جماعت کے لیے نکلے، آپ نے نماز فجر جماعت سے ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے نمازیوں کی طرف منہ کر کے، آپ نے تشہد پڑھا، نحمدہ و نستعینہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد تشہد پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاید آپ رات سمجھتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرمائے، مجھے پتہ چلتا رہا، لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا۔ تمہارے کھنکارنے کی آواز بھی سنی، اور میں خود بھی قیام میں جب موجود تھا، میں بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھا، صرف یہ بات آپ کو تفہیم کرانے کے لیے کہ اس نماز کو آپ فرض نہ سمجھ لیں، آپ پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ اور صحابہ، اللہ آپ کے شوق کو زیادہ کرے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نفل نمازوں کو پڑھو، پھر ایک لمبی تقریر میں مختصر احادیث میں جو ادھر ادھر موجود ہیں، ابو داؤد میں کہیں کسی میں آپ نے اس میں حدیث سنائی، باتیں کی، آپ نے فرمایا کہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس مرد پر جس کو رات کو جاگ آتی ہے اور وہ بیوی بھی اس کے قریب سوئی ہوئی ہے، وہ اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، باقاعدہ وضو کرنے کے بعد نماز تہجد ادا کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی نہیں جاگتی، پھر وہ پانی لے کر کے تو یوں اس کے منہ پر چھٹا لگاتا ہے پانی کا تاکہ جاگ جائے۔ پھر اللہ رحم کرے اس عورت پر جو اٹھتی ہے اور پھر رات کو تہجد پڑھتی ہے۔ میاں اس سے فارغ ہو کر سو گیا، اب بیوی کو جگایا، وہ نوافل پڑھ رہی ہے اپنے کار میں تاکہ بچوں کو پتہ چلے، اس کو معلوم ہو کہ میرے میاں نماز تہجد سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا رحم کرے اللہ اس عورت پر جس نے پہلے جاگ لی اپنے خامد سے بھی، اور وہ اٹھی اپنے خامد سے پہلے اس نے نماز تہجد ادا کی، اور پھر اس کا خامد متوجہ نہیں ہوا، وہ نہیں جاگ پایا، اس نے اپنے خامد کے منہ پر چھٹا لگایا پانی کا کہ اٹھو تم بھی، میں تو نماز سے فارغ ہوگی، تم بھی نماز پڑھو۔ بہرحال یہ مختلف ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سن چکے ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ وہ عربی میں تھے، آپ نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اس میں بہت ہی بڑی چیزیں ہیں پنہاں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا درس دے رہے ہیں، کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، کس معاملے کی طرح رغبت دیتے ہیں کہ انسان جب اکیلا ہو، جوان بھی ہو، میاں بیوی بھی ہو، پھر اس سارے حالات میں اٹھ کر اللہ یاد آ جائے تو بڑی بات ہے۔ جب بزرگ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس وقت پرہیزگاری تو خیر اپنا مقام ہے، ایک وہ پرہیزگاری آتی ہے، لیکن جوانی کے عالم میں اسی لیے شیخ سعدی رحمت علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ در جوانی توبہ کر دل شیوائے پیغمبری، اصل میں نوجوانی میں اللہ توفیق دے دے، جب انسان صحیح ہو، صحت صحیح ہو، زور آور ہو، اس میں بہت ساری خواہش پنہاں ہوں، ان ساری خواہش کو دبا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، بڑا مقام ہے اس کا۔ بہنی یہ حال عورت کا ہے کہ جوان بھی ہو، میاں بھی گھر میں موجود ہو، اولاد بھی ہو، صاحب اولاد بھی ہے، پھر رات کو اٹھے اور ان ساری خواہشات کو دبا کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ آخر مجھے اس دنیا سے رخ تو کب جانا بھی، میں اسی دنیا میں انہی چیزوں کے لیے، انہی خواہشات کے لیے زندہ نہیں ہوئی اور نہ مجھے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ مجھے اپنا حساب بھی دینا ہے اس مالک۔ اگر کسی عورت کے، پھر نوجوان عورت کے ذہن میں یہ بات بھی سما جائے تو اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ آج ان باتوں کا کسی کے ذہن میں، کسی کے گھر میں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس اسلام کی طرف لے کر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے۔ ساری رات ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر انسان کا ذہن نہ تھکے،
لیکن جب سوئے تو اس طریقے سے کوڑے بیچ کر سوئے کہ نہ خدا یاد رہے نہ رسول یاد رہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ معاملہ تو یہ ہے، رمضان المبارک بھی اسی لیے آیا، رمضان کا قیام بھی اسی لیے سنت کو مقرر کیا گیا کہ انسان کی رغبت اس طرف ہو، انسان سمجھے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ اس مالک کے سامنے میں نے اپنے کیے کا جواب بھی دینا ہے، اور جو اس سے کچھ ہو گیا ہے، آخر انسان ہے، سارا بچنے کے باوجود بھی اس سے ہو جاتا ہے، پھر ماحول حالات ان سارے تقاضوں کے باوجود ذہن اس طرح منتقل ہو گیا کہ اللہ میرے سے بڑی غلطیاں، تو حاکم الحاکمین ہے، تو جانتا ہے، میرے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، لیکن میں معافی کس سے مانگوں، تیرے سوا معاف کرنے والا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، غلطی سے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی برائی، تشہیر نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نے یہ، جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، نہیں، جب ایمان ذہن میں آ گیا کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی، نہیں چاہیے تھی، اب اللہ کے سامنے گر گڑائے روئے کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میری غلطی کو تو جانتا ہے اور تو اس کی غلطی کو معاف کرنے والا ہے، اللہ یقیناً اس کی غلطی بھی معاف فرمائے گا اور مزید اجر بھی عطا فرمائے گا، کہ اس نے مراجعت کی، لوٹ کے آیا، جس کو ہماری پنجابی میں زبان میں کہتے ہیں کہ صبح کا روٹھا اگر شام کو گھر آ جائے تو روٹھا نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے انسان اپنی ان غلطیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب طریقے سے فرمایا کہ آدمی تھوکتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی، کھنکارتا ہے، تھوکتا ہے، اس کا حق ہے کہ جب تھوکا ہے ادھر ادھر دیکھ کر کے کسی آدمی کے سامنے مت تھوکے، قبلہ رخ مت تھوکے، پھر تھوک کر پاؤں کے ساتھ اس پر مٹی ڈال دے۔ اگر نالی قریب ہے، نالی کے اندر تھوکا ہے، اس پر پانی بہا دے، تو یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی کہ اس نے اپنے ہی تھوک پر مٹی ڈالی، اس نے اپنے ہی تھوک کو پانی میں بہایا۔ اب یہ وقت نہیں رہا کہ ان چیزوں کی کوئی قیمت، ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں رہی، بوڑھوں کو دیکھیں گے ہنسی اور مزاق کریں گے کہ بابا یہ کمان کتنے کا آیا تیرا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اسلام کی طرف لوٹیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے کر۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر کروں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دیتے رہے صحابہ کو، جب قیام کیا مسجد میں تو یہ 3 راتیں اتفاق سے قیام کیا۔ تیسری رات جس کو 27ویں کی رات، بعض میں 29ویں کی رات بولتے ہیں، اس رات کو آپ نے اہتمام کیا۔ ابھی آپ عربی زبان میں سن چکے ہیں، لیکن چونکہ زبان عربی تھی آپ کی سمجھ میں نہ بات آئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 27ویں کی رات کو اہتمام یہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو جگایا اور کہا کہ آج رات آپ کو سونا نہیں، مسجد میں چلنا ہے۔ بعض جماعت اپنی عورتوں کو بھی، بیویوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، یعنی وہ دوتے دوتیاں اور اپنی بیویوں کے بھتیجے بھتیجیاں جو آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کی زندگی سبحان اللہ، امہات المومنین کے ہاں ان کے بھتیجے پانجے اکثر آئے ہی رہتے اور رہتے، ان کی اولاد بھی پچھلی تھی، یعنی چھوٹے بچے ان کے جو پچھلے خاندوں کے تھے اپنے روایت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن امہات المومنین کے گھروں میں ان کے بھتیجے پانجے عورتوں کے وہ بھی اکثر چھوٹے آئے رہے۔ ان کے نام کیا کیا ہیں، کتنے ہیں لوگ، وہ بڑی لمبی بات ہے، پھر انشاءاللہ کبھی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو امہات المومنین کے گھروں میں بچے تھے، ان کو بھی امہات المومنین کو بھی رغبت دلائی، اور رمضان کی یہ آخری گویا کہ 27ویں کی رات یہ مسجد میں لے آئے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ سن چکے ہیں کہ ساری رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پوری رات۔ قیام اتنا لمبا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں 200 آیت، اور 200 آیت حدر سے نہ پڑھی جائے
سورہ بقرہ ایک رکعت میں ختم ہو جاتی ہے تقریباً، یعنی کم از کم 2 سوا 2 پارے. تو اتنا لمبا قیام کیا کہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو تعجب نہ ہو، جتنا آپ کا قیام لمبا تھا اتنا رکوع بھی لمبا تھا. پھر آپ کو تعجب نہ ہو، جتنا آپ نے رکوع کیا اتنا توبہ میں کھڑے ہوئے. آپ تعجب نہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے، جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا سجدہ کیا. آپ اندازہ کیجئے 2 رکعت بھی اگر پڑھ کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کبھی رکوع کبھی قیام میں تو قیام میں کھڑے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے شاید رکوع کریں گے ہی نہیں. رکوع میں گئے تو ایسے پتہ چلا کہ شاید کبھی رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں. رکوع سے اٹھے کھڑے ہوئے پتہ نہیں چل رہا کہ قیام ہے یا قوم ہے. پھر سجدے میں پڑے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ پتہ نہیں سجدے سے اٹھیں گے بھی یا نہیں. یہ رات کا کیا نہیں، آپ سن چکے. کیونکہ زبان عربی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ یہ تعجب نہ کریں، جن کو قرآن کم آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ ساری رات قیام میں رہے اور ایک ہی آیت قرآن کی پڑھتے رہے. بات کو سن لیجئے. سیدہ عائشہ ابھی سن چکے ہیں آپ. ابو داؤد میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ قیام بہت لمبی دیر تک کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پورے قیام میں ایک ہی آیت بار بار دہراتے رہے. اگر کوئی آج ایسا کر لے کہ ایک رکعت کے اندر 1 بار 2 بار سورت ہی پڑھ لے کم از کم، تو پتہ نہیں قیامت آ جاتی کہ مولوی نے کیا کر دیا. اس لیے کہ جو قرآن کو پڑھتا چلا جائے نا آدمی تو ہی اس کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے. پھر اعلی زبان بھی ہو، زبان بھی جانتا ہو، پھر وہ بھی وہ شخصیت جس کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا. پھر ایسی بات اللہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں کئی بار صحابہ کو بلایا اور فرمایا قرآن سناؤ. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تو سینہ مبارک پر قرآن اترا ہے، میں قرآن ہاں. فرمایا کہ وہ بات بھی ایک اور ہے، کسی سے قرآن سننے میں جو لطف آتا ہے نا وہ میں تم کو بتا نہیں سکتا، لیکن تم پڑھو. آپ نے پڑھنا سنا اور اتنی دیر تک اس کو سنا کہ آنکھوں میں دیکھا، دیکھنے والے ہیں تو آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. وہ رسول جس کے سینہ اقدس پر قرآن اترا وہ دوسرے کا قرآن سن کر رو رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ جب دوسرا پڑھتا ہے نا اس کا اثر کوئی بڑا عجیب طرح کا ہوتا ہے، ذہن بالکل منتقل ہو جاتا ہے اس معاملے میں. لہذا اس کا نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ توفیق دے ساری رات کا قیام ہو، آدھی رات کا ہو، گھنٹہ میسر آئے، لیکن خدا کرے کہ کوئی ایسی جگہ سے قرآن پڑھے جس کا مفہوم اس کو آتا ہو، جس کا ترجمہ آتا ہو، جس کی سمجھ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں، پھر وہ پڑھتا رہے. اسی لیے میں اس سے پہلے بھی بار عرض کر چکا کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ یاد کرو، مفہوم پڑھو اور ان کو اپنے قیام میں پڑھا کرو، اپنی نوافل نماز میں پڑھا کرو، پھر دیکھو کہ اس کا لطف کیا ہے. 2-3 صورتیں یاد کرنا تو معمولی بات ہے. میں کہتا ہوں قل واللہ والناس اور فلق صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، 4-6 آیتوں کی، لیکن اگر یہ بھی صحیح طریقے سے یاد ہو، ان کا مفہوم بھی ذہن میں ہو تو بڑا لطف ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل نماز کی تاکید بہت فرمائی. اتفاقی یہ 3 اتفاقی نماز ہوئی. اس نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ادا کی. بعد میں امت میں 41 رکعت تک ادا کی جاتی رہی تسلیم. اس لحاظ سے کہ نوافل ہیں، اتنا ہم قیام نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا قیام ذرا کم کر کے ساری رات جاگ رہے تو اس میں 41 رات میں 40 تراویح اور 1 وتر، کبھی 38 تراویح اور 3 وتر.
اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 20 رکعت پڑھی گئی. یہ امت کی بات کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت نہیں. جو لوگ 20 پڑھتے ہیں ان کے صحیح علماء وہ جن کے ذہن اور دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قیمت و قدر تھی، فرقہ بندی ان کے ذہن میں نہیں تھی. آج بھی ان کے فتاوی موجود ہیں کہ سنت 8 ہے، لیکن چونکہ نوافل نماز ہے، نفل نماز ہے، نوافل میں قید نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا ہونا چاہتا ہے تو مبارک ہے اس کو. ہم بھی بالکل اس معاملے میں نہ جھگڑا کرتے ہیں نہ کسی سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ اس قیام کو اگر لمبا ہو گیا ہے تو اس حدیث کے مطابق کہ قیام لمبا ہوتا تھا، بوڑھے صحابہ لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے سارے. توبہ توبہ توبہ، کوئی آدمی نماز میں دوسرے سے لگ جائے ایسے جیسے قیامت آ گئی. ابھی سلام ہوگا پہلے اس کے گلے پڑ جائے گا کہ تو نے یار کیا ہو گیا یار. انسان ہو، مرد کے ساتھ مرد اگر نماز میں چھو گیا ہے، لگ گیا ہے ساتھ، تو کیا قیامت کیا آ گئی یار. عورت کے ساتھ عورت کھڑی ہے، اگر اس کا جسم ٹچ کر گیا ہے ساتھ یا اس کا بوجھ پڑ گیا ہے تیرے کندھے پر تو قیامت کیا آ گئی یار. مومن ہے، مسلمان ہے، تمہارا دل تو کشادہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو سہارا دے لینا چاہیے تھا، گرتے کو سہارا دے لینا چاہیے تھا. پھر بوڑھا ہے تو بیٹھ جائے، قیام نہیں کر سکتا تو قرآن کو سنے. اگر وہ نوافل میں شامل نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے، لیکن باتیں کرنے کے لیے نہ قرآن کو سننے کے لیے کہ قاری پڑھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ میں قیام میں اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن بیٹھ کے تو سنوں. بہرحال اس شوق کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرنا، راتوں کو جاگنا، نہ بغیر کسی جھگڑے اور بغیر کسی باس کے 8 رکعت میں پڑھے. اگر اس کو 20 ہے تو 20 مبارک پڑھیں، بے شک پڑھیں. 41 پڑھتے ہیں تو پڑھیں کہ میں کوئی اس نہیں کروں. لیکن یہ باز اٹھا لینا کہ نہیں جس نے 8 پڑھی اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، ایسی بات کرتے ہو. اس میں روزہ نہیں، نماز نہیں، دین نہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ نفل نماز سے. نفل نماز میں کسی کا جی 8 کو پڑھتا ہے تو مبارک ہے اس کو. اگر اس کو 11 رکعت مل گئی ہیں، پڑھ لی ہیں تو مبارک ہے. اگر زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے. اس معاملے میں کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے جہاں تک پہنچے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا. یہ بات آپ عربی میں تقریباً 4-5 بار سن چکے، لیکن چونکہ زبان عربی تھی کہ آپ کا معمول اسی طریقے سے گزر گیا. سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، آپ کے 2.5 سال 2 رمضان تو بہرحال کم از کم آئے نا، وہ اسی طریقے سے گزر گئے. اور عمر فاروق کا دورہ آیا تو چونکہ 12 سال آپ نے حکومت ماشاءاللہ کی، خلافت کی، اس میں 4-5 سال پہلے اسی طریقے سے معاملہ چلتا تھا. آپ کے ذہن میں ایک بات میں ڈال دوں، سمجھ لیجئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے، جماعت فرض تھی. جو جماعت کرائی مدینہ کے اندر رہ کر محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں کرائی، دوسرا نہیں کوئی کرا پایا. آپ سے زیادہ بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. آپ بیماری کے عالم میں بھی دوسروں کے سہارے پر آئے تو اس نماز میں بھی شامل ہوئے تو نماز لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر خلیفہ وقت بنے. خلیفہ وقت بھی ہے اور مدینے کی مسجد کا امام بھی ہے. کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر صدیق خلافت کے دور میں مدینہ طیبہ میں موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے نے نماز پڑھائی ہو اور آپ موجود نہیں، پرواہ نہیں کی بھی آئے. کیونکہ خلیفہ کا کوئی کام نمازیں پڑھانا تھوڑا مولوی ہوتا ہے کوئی نہیں. جب تک آپ موجود رہے، پھر آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد خلفاء راشدین کی زندگی میں جو صوبے کا گورنر ہوتا تھا، جس صوبے کے اندر وہ رہتا تھا، اس صوبے کی جامع مسجد اور بڑی مسجد کا وہ امام ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو حکومت کے عہدے تھے، جہاں جہاں دیہات کی حد تک وہ عہدہ پہنچتا تھا،
وہاں اس عہدے پر جو فائز ہوتا تھا وہ اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھتا تھا. ادھر ہمارے یہاں کبھی پوری زندگی میں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ قلوب ہلائی نہیں آتی. وہ نواز شریف سے صرف ایک مسجد میں چلے جائیں، نماز دروازے کے اندر ہو جائیں، شور پڑ جائے سارے ملک میں کہ ہمارا وزیر اعظم مسجد میں چلا گیا. توبہ توبہ، کوئی پتہ نہیں کیا کوئی ایسی بات. اگر وہ دور ہوتا جو اسلام کا دور تھا، کم از کم اس شہر کی بڑی مسجد جو قرار پاتی ہے اس کے اندر اس شہر کا ڈی سی جماعت کراتا، اس لیے کہ ضلع کے اندر کم از کم سب سے بڑا حاکم وہ ہے جس کے کنٹرول میں پورا ضلع ہے. لیکن ڈی سی ہو اور پھر نماز پڑھے، ڈی سی ہو اور مسجد میں جا توبہ توبہ، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو وہ دور آئے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہیں تو سارے مسلمان، لیکن وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ لائے تھے اس اسلام والی بات ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اس لیے روتے ہیں، چیختے ہیں، پیٹتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا اسلام کیا اسلام تھا اور وہ اسلام کیا اسلام تھا. بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عمر فاروق نماز پڑھاتے، صلاۃ وقت جماعت کرا کر کے چلے جاتے رہے. پھر لوگ نوافل پڑھتے مسجد نبوی میں. نوافل رمضان المبارک میں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی نے 2 4 10 آدمی کھڑے کیے ہوئے ہیں، آگے ایک جماعت کرا ہے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے. یہ بات عربی میں آپ سن چکے، ترجمے کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں. کم از کم یہ اس 2-3 بار آپ کے سامنے یہ بات پڑی گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، مسجد کی طرف جب گزر ہوا تو دیکھا آپ نے کہ یہ مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے. نوافل پڑھے جا رہے ہیں رمضان المبارک میں اور خلیفہ وقت کو علم نہیں. آئے، معلوم کیا، دیکھا، سنا، مختلف آوازیں جو تھی تو کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں اس ساتھی کو کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو اتنا شوق ہے تو ان کو کسی ایک امام پر نہ مقرر کر دیا جائے. مختلف ایک مسجد میں وہ اس کا قرآن بھی اس کا قرآن بھی ایک دوسرے سے منازعت ہو رہی ہے، زمانہ بات ہے. شوق ہے اگر ان کو تو ایک قاری پر ان کو جمع کر دیں. آپ کھڑے رہے، جو آدمی نماز سے فارغ ہوئے ان کو روکا، ٹھہر جاؤ. جب سارا مجمع رک گیا آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ آپ کا شوق زیادہ کرے لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے. صحابہ، تابعین، نوجوانوں، یہ جذبہ ہے تمہارا، اگر یہ جذبہ رکھتے ہو، تمہارا دل مانتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، تو آؤ ایک قاری پر متفق ہو جاؤ. کون سنائے قرآن تم کو؟ آخر انجام کار طے یہ پایا کہ خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے یہ ارشاد فرما دیں کہ کون قاری نماز پڑھائے. آپ نے عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں ابھی. وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنا بھی چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابی آپ کا قرآن ایسے ہے جیسے داؤد کی زبان سے زبور نازل ہوتی تھی. اللہ نے آپ کو شعر بیانی دی. بہرحال وہی جذبہ تھا کہ عمر فاروق نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی مسجد کے اندر پہلا قاری مقرر کیا. جماعت اس کے پیچھے رمضان المبارک میں پڑی گئی. صحابی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد رمضان ہی کے اندر پھر جب ہم مسجد سے گزرے تو ابی بن کعب جماعت کرا رہے تھے اور پیچھے لوگ جماعت میں پڑھ رہے تھے، قیام رمضان میں کھڑے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ دیکھا، بڑے خوش ہوئے تو فرمایا کہ معاملہ تو نیا ہے لیکن معاملہ اچھا بہت ہے کہ سارے لوگ ایک قاری پر اتفاق کر گئے، لیکن اس کے باوجود جو ابھی سوئے ہیں، بات سن لینا میری نہیں، خلیفہ وقت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو لوگ اس وقت جا کر کے گھروں میں سوئے ہیں اور وہ سیری کو اٹھیں گے پھر قیام کریں گے، وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں جو اس وقت سوئے ہیں اور سیری کو قیام کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی قیام میں موجود ہیں، قیام ان کا بھی مبارک ہے، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں جو اس وقت، کیونکہ کسل دور ہوگا، رات کو اٹھیں گے بڑے آرام کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ وہ جماعت تو نہیں، اپنا اپنا قرآن پڑھیں گے، اپنے اپنے گھر میں نوافل ادا کریں گے، لیکن وہ باعث سے زیادہ باعث برکت ہے۔ یہ بات آپ سن چکے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احادیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور ساتھیوں، بات لمبی ہو گئی، میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ قیام آپ کریں، انفرادی کریں یا با جماعت۔ جماعت سے کریں تو قیام سے نہ گھبرائیں، قیام لمبا ہوگا تو خوشی کے ساتھ کہ آج ہم نے آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ کا قیام کر لیا، اللہ توفیق دے۔ قرآن سنیں، کسل ہو جائے تو بالکل بغیر کسی ہیل و جل کے 2 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں چلے جائیں، سو جائیں، وہ سویرے اٹھ کر کے 4 باقی رکھ کے ادا کر لیں۔ ان مساجد میں جہاں یہ اہتمام ہوتا ہے اور بہت زور دیا جاتا ہے کہ اگر 8 پڑھ کر کے نکلنے والوں کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ضرور 8 پڑھ کر کے نکلیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سنت 8 طرح کی، یعنی کہ 8 رکھتے۔ اللہ توفیق دے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا کام آپ دین کا کریں کسل اور بے دلی کے ساتھ نہیں، رغبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دن کو اہتمام کر لیں، تھوڑا سو جائیں، اگلے دن سو جائیں، نیند پوری کریں، لیکن نماز میں آ کر اگر قیام لمبا ہو گیا تو تنقید نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ پھر جو 20 پڑھتے ہیں ان کا کوئی جھگڑا نہ اٹھائیں، جو 8 پڑھتے ہیں ان کا کوئی جھگڑا نہ اٹھائیں، جو 41 پڑھتے ہیں ان کا کوئی جھگڑا نہ اٹھائیں، اپنا